کہ یہ دولت ہی سب کچھ نہیں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی جھگڑتے ایک دوسرے سے، فلاں اچھا پلاٹ خود رکھ لیا اور مجھے گلی والا مکان دے دیا جو 10 سال بعد بھی اس کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ جھگڑا ہوا بچوں کا، بھائیوں کا، جائیداد پر، وراثت پر۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی، بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا ماں میری ہے باپ میرا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت جھگڑا تھا، لیکن کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا کہ ماں باپ میرے پاس رہیں گے۔ لیکن جب ماں باپ کی باری ہوتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر بیٹے کی آرزو ہوتی کہ یہ کسی اور کے پاس چلے جائے، کان میں سرگوشیاں کر دیں، تمہیں تو پتہ ہے میرے بچے زیادہ ہے، گھر بھی چھوٹا ہے اور میرے اخراجات بھی زیادہ ہیں، اور ظالم باپ کے لیے دو جو ہے وہ چار پائی کے لیے تیرے پاس جگہ نہیں، 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں۔ اور کبھی ماضی کے اور آپ پلٹ کے دیکھو، 5 بھائی تھے آپ اور وہ اکیلا کفیل تھا، 8 سے 18 گھنٹے محنت کرتا رہا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، 3 کو دارالرحمان میں چھوڑاتا ہوں۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کیا اور ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، امیروں کے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے اور تمہیں احساس کم تری کا شکار بھی نہیں ہونے دیا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس کے دھکے کھائے۔ لیکن آج ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا والد کھانستا ہے اور میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، دوسرے بھائی سے منت کرتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ یہ ہے ہمارے رویے۔ یہ دنیا سے روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کا ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ جوانوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا عزت تخذ الفیع دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَأَطَاعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّى أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لام تام کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک بڑھیا ملی، آنکھیں برستی دیکھی، سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اور اس کے آنسو تھمنے کو نہیں تھے، جب کچھ تھوڑے سے آنسو تھمے تو مجھے فرما دیا آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتے ہیں مولانا آپ سے ایک مشورہ لینا ہے۔ میں نے کہا جی حکم فرمائے۔ وہ کہتا ہے میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی اور اس نے بعد میں شادی نہ کی، میں اکیلا بھائی ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ اب میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں میری سمجھ میں جو بات آئی ہے ماں کا قصور زیادہ ہے اور میری بیوی کا قصور کم ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تو اکیلا ہے اور کوئی بھائی نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوسرے بھائی کے پاس بھیج دو یا بیٹی کے پاس چلی جائے، اگر تو اتنا مصیبت میں خود کو سمجھتا ہے۔ میں نے کہا اکیلا ہے، خدمت کرو اور کیا کہوں۔ وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، میں در گزر کرو یار۔ پھر ساتھ ہی مجھے کہتا مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں۔ تو وہ کہتے میرے ذہن میں ترکیب یہ آئی ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 50 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب نکاح کی ضرورت تھی نکاح کرنا چاہیے تھا اس نے اس وقت نہ کیا۔ تیری خاطر لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی رہی، گندی نظروں کی شکار ہوتی رہی، اور آج تو بڑا ہوا اور تو اپنی عیاشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے اور جنت میں بھی جانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اولاد کے رویے۔ فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا۔
बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप कह रहा होगा, परवाह नहीं करेंगे। जवानों, इनकी कदर करो और इनकी जिंदगी में करो। मेरे नबी फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके भी दिखाया। मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहद्दे नजर असहाब है, छम छम आंखें बरसने लगी और कलाम किया सहाबा से। फरमाया सहाबा, काश कि आज मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती। साहिब, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है कि आज होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की, छम छम आंखें बरसने लगी। मैंने कहा ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां है? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ जिंदगी मौत से लड़ने लगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। मैं 1997 में किबला साकिब साहब से तालीम हासिल करने गया। मेरी अम्मा की आरजू थी कि ये आलिम बने और लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाए जिस तरह साकिब साहब सुनाते हैं। 2 साल बाद बुदाई अजल को लब्बैक कह गई, जान जाने आफरीन के सबूत हुई। हम राजी बार रिजा है, जो भी आया है उसने बेलाखिर जाना है, लेकिन जाने वाले तड़पाते बड़ा है। वो क्या किसी ने कहा था कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी औखी और बड़ी अधूरी सी रहती है। ये ख्वाब था वो चले गए दुनिया से 2 साल बाद। मैं अल्लाह की तौफीक से पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इज्जतों से नवाजा गया हूँ, लेकिन आरजू मचलती है काश आज मेरी माँ होती तो ये सर पर इज्जत की दस्तार भी देखती। ये इंसानी फितरत है, इंसान आरजू करता है काश आज मेरे माँ बाप होते। ये मक्की दौर नहीं, मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर की आंखें बरसी, अपनी वालिदा याद आ गई। मेरे नबी की उम्र 6 साल थी, अबवा का टीला और सैयदा आमिना बीमार हुई, बुखार तलख था जिसने आपकी जान ले ली। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटे कुल्लु हैयिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना महततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर माँ से लिपट के जी भर के रोए। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखती हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके जब पहाड़ से नीचे उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आज मुसल्ले पे खड़े हैं, आंखें बरस रही हैं और सहाबा से कलाम है। फरमाया सहाबा काश कि आज मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आती, चिलमन को सरकाती, मीठी और मद भरे लहजे में कहती इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। दोस्तों वालिदैन की कदर उनकी जिंदगी में करो। ये एक बार आते हैं दोबारा नहीं आएंगे, और अगर ये रूठ के चले गए जिंदगी से रास्ता मांगोगे तुम्हें जिंदगी रास्ता नहीं देगी। इनकी कदर क्या है साहिब, माना कि शादी के बाद मोहब्बत तकसीम हो जाती है, लेकिन कुछ लम्हात अपने वालिदैन के लिए जरूर रखो। मेरा कहना कम अज कम यार रोजाना 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए रखो। माँ बाप उस वक्त मरते हैं जब औलाद तवज्जो नहीं देती। ये हमारे 500,000 के भूखे नहीं होते, ये हमें गलती लगी है। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और हमारे पे ही खर्च किया होता है। ये तुम्हारे 500,000 के भूखे नहीं होते, ये तुम्हारे मोहब्बतों के भूखे होते हैं। इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, इनके पांव दबाया करो, इनसे मशवरा लिया करो। और यार जिस तरह बच्चों को कभी कभी बाहर ले जाते हो ना, कभी कभी अपने वालिद को पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो, कभी कभी बाहर से खाना खिला के लाया करो, इनके लिए कपड़े लाया करो, इनके लिए फूल लाया करो। यकीन जानो ये वो रास्ते हैं, ये वो मोहब्बतें हैं। ये बूढ़े मरेंगे नहीं, मरते उस वक्त है जब हम अपने वालिदैन को वक्त और इन्हें इज्जत नहीं देते। इनकी इज्जत कीजिए। और आखिर पे 1-2 बात और इंतहाई अहम बात,
والدین دنیا سے چلے جائیں نا تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ یار آج ہوتے تو ان کی خدمت کرتے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے. جس طرح میرے والدین نہیں، اس مجمع میں کچھ ساتھی ہوں گے کسی کی والدہ نہیں ہوگی، کسی کا والد نہیں ہوگا. اللہ اگر ہے تو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ بڑا گھنا سایہ ہے. تو انسان آرزو کرتا ہوتے تو ان کی خدمت کرتا. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا ماں باپ نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں ہمارے عمل سے متاثر ہو، خوش ہو، تو کوئی ہے؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو پیچھے وہ جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے. امیر بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور باقی بچہ جو ہے وہ کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. اور دوسرا بھائی اس کی پوزیشن یہ ہے، اس کے پاس ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا ہے نہیں، اور دوسرے بھائی کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. بھائی جان اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو آپ اپنے بھائیوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ لیں. آپ اس مجمع میں اگر کسی کی بہن غریب ہے تو بھائی اس کا دامن بھر دے. لیکن آج تو بھائیوں کو بہنوں کو منہ بھی نہیں نہ لگایا جاتا. 6 مہینے ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی، اور ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں آتی. والدین ہو تو وہ تو کہتے بیٹا ملنے ہی آجو، دل اداس ہو گیا. کبھی کسی بھائی نے بھی بہن کو کہا کہ بہن تجھ سے دل اداس ہو گیا، تو آجا میں تجھے لینے آ رہا ہوں. وہ تو بیچاری 6 ماہ بعد بھی ہمارے گھر میں آئے تو ہم جھڑک کے گھر سے نکال دیتے. اور یار بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے جرت کیسی ہوئی رشتہ مانگنے کی؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، تو رازق ہے؟ یہ رویے ہیں ہمارا کہنا بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. ان کی قدر کرو یار. اگر غریب بہن بھائی ہیں ان کی کفالت لے لو. آخری بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ان کا لیکچر سن رہا تھا. وہ کہتے میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اور اس کی معیشت بڑی مضبوط تھی، کروڑ پتی آدمی تھا. پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے. کہا آبائی شہر کون سے؟ کہا فیصل آباد. اور پوچھا وہاں کو تمہارا اپنا ہے؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے بہنیں بھی ہیں. تو کہا مالی پوزیشن کیسی ہے؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے لے ہی جاؤ یار. اس کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ انہوں نے کہا وہ سارے غریب ہیں. تو اگلی بات سنیے. پوچھا کہ کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے. غریب تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار گیا. بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا. اس نے کہا 20 دن ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آنے ہیں، انہیں روزگار دینا ہے. وہ 20 دن بعد واپس آیا. کہا اب دوبارہ ٹیسٹ کراؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کرائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے دعا نکلے. اور میرے نبی فرماتے اگر عمر اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں.